بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مکۃ المکرمہ میں واقع فیل سے 13 سال بعد قبیلہ بنو عدی میں خطاب بن نفیل کے گھر ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ان میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک ہیں۔ آپ کا لقب فاروق کنیت ابو حفص ہے۔ لقب و کنیت دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہیں۔ آپ کا نسب نویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، مرہ اور عدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکہ کی ان لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھ لکھ سکتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو حضرت عمر اس کے مخالف تھے۔ آپ کی دعا سے آپ نے نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد مشرف با اسلام ہوئے۔ اسی لیے آپ کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ آپ کے اسلام لانے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی تھیں۔ ہجرت کے موقع پر کفار مکہ کے شر سے بچنے کے لیے سب نے خاموشی سے ہجرت کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ایمانی نے چھپ کر ہجرت کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہاتھ میں لی کعبہ کا طواف کیا اور کفار کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا، تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو وہ مکہ سے باہر آ کر میرا راستہ رو کر دکھائے۔ مگر کسی کافر کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کا راستہ روک سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عمر جس راستے پر چلتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ہجرت کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کفر و نفاق کے مقابلہ میں بہت جلال والے تھے اور کفار و منافقین سے شدید نفرت رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک یہودی و منافق کے مابین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، مگر منافق نہ مانا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب علم ہوا کہ نبی کے فیصلے کے بعد یہ آپ سے فیصلہ کروانے آیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کر کے فرمایا، جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا میرے پاس اس کا یہی فیصلہ ہے۔ کئی موقع پر نبی کریم کے مشورہ مانگنے پر جو مشورہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، قرآن کریم کی آیات مبارکہ اس کی تائید میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ با عظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران تھے۔ ان کی عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کے علمدار تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وقت وصال امت کی زمام آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے سپرد کی تھی۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ سندھ نشین خلافت ہوئے۔ آپ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی ارمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے۔ آپ ہی کی دورہ خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔
اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا اور قبیلہ اول بیت المقدس کی شاندار فتح کا صحرا بھی آپ کے سر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جس مہارت و شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصہ میں زیر کر لیا، نیز اپنی سلطنت و حدود سلطنت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت و ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی ابریت کی دلیل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت عدل و انصاف کا درخشندہ باب اور مثالی دور ہے، نیز بہت مبارک اور اشاعت و اظہار اسلام کا باعث تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے تقویم اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہجرت مدینہ کی بنیاد پر 1 محرم الحرام سے کروائی۔ مفتوحہ علاقوں میں 900 جامع مساجد اور 4000 عام مساجد تعمیر کروا کر اس میں تعلیم و تدریس کا انتظام کروایا، جبکہ حرمین و شریفین کی توسیع بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت میں ہوئی۔ تاریخ کی سب سے پہلی مردم شماری کرنسی سکے کا اجرا، مہمان خانوں سرائے کی تعمیر، لاوارث بچوں کی خوراک، تعلیم و تربیت کا انتظام اور وظائف کا اجرا دورہ فاروقی میں کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ 27 ذی الحج سن 23 ہجری بروز بدھ کو مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے۔ نماز کے دوران ابو لولو فیروز نامی بدبخت مجوسی غلام نے زہر آلود خنجر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر 3-4 وار کیے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو کر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لایا گیا۔ ہوش آنے پر آپ کو جب یہ بتایا گیا کہ حملہ آور مجوسی تھا تو آپ نے اس بات پر اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ حملہ آور مسلمان نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاج کے باوجود افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس دوران اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہیں کہ عمر کی خواہش ہے کہ انہیں اپنے رفقا کے جوار میں دفن ہونے کی اجازت دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ با خدا یہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کر لی تھی، لیکن آج کے دن میں یہ قربان کیے دیتی ہوں۔ 3 دن قرب میں گزارنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم الحرام سن 24 ہجری کو جہاں میں شہادت نوش فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ روضہ نبوی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنائی گئی، اور یوں عدل و انصاف کا یہ آفتاب و مہتاب غروب ہو گیا۔ یہ مشیت خداوندی ہی ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا ہی شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے، اور پھر مرقدر رسول اللہ کے سرحانے تا قیامت استراحت کے لیے 2 گز جگہ بھی عطا فرما دی گئی۔ قیامت تک جو بھی مسلمان روضہ اقدس میں سلامی کے لیے حاضر خدمت ہوگا، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر سلام بھیجے بغیر آگے نہ بڑھ سکے گا۔ دشمنان صحابہ کا منہ بند کرنے کے لیے یہ ایک اعزاز خداوندی ہی کافی ہے۔